دور صحابہ میں ایمان کی تکمیل اور ایمان کو قوت دینا کتنا اہم مسئلہ تھا. اس زمانے میں جتنا مسلمان ایمان کی طرف سے غافل ہے، جتنا مسلمان ایمان کی طرف سے غافل ہے، اتنا کسی بھی چیز سے غافل نہیں. یہاں تک کہ لوگ اعمال سے بھی اتنا غافل نہیں جتنا ایمان سے غافل ہیں. دنیا والے تو ایمان سے غافل ہیں ہی، دنیا والے تو ایمان سے غافل ہیں ہی، لیکن ایمان والے بھی اور دیندار لوگ بھی اور عمل کرنے والے بھی ایمان سے غافل ہیں. عمل کرنے والے بھی ایمان سے غافل ہیں. حالانکہ سارے اللہ کے احکام میں سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لاتے رہنا ہے. سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لانا نہیں، ایمان لاتے رہنا. سب سے بڑا حکم اللہ پر ایمان لاتے رہنا ہے. اس زمانے کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ایمان لانا یہ ہے کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے. نہیں، اس کو تو اسلام لانا کہتے ہیں، اس کو تو اسلام لانا کہتے ہیں. اسلام لانا تو ایک ہی مرتبہ ہوگا کہ آدمی کفر سے اسلام میں آ جائے، لیکن ایمان لانے میں استمرار ہے. ایمان لانے میں استمرار ہے، اور ایمان لانا بار بار ہے. ایمان لانا بار بار ہے تاکہ ایمانی کیفیت اور ایمان کی سطح دلوں میں اپنی مطلوبہ کیفیت پر باقی رہے. ایمان دلوں میں اپنی مطلوبہ کیفیت پر باقی رہے. اس لیے ایمان لانے کے امر میں استمرار ہے. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. بہت ایمان لانے کے حکم میں استمرار ہے، ایمان لانے کے حکم میں تسلسل ہے. اللہ پر ایمان لانے کے حکم میں تسلسل ہے. اللہ پر ایمان لانے کے حکم میں تسلسل ہے. فراغت نہیں ہے اس سے فراغت نہیں ہے. عمل سے فراغت ہو جائے گی. اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لیا تو پوری زندگی آپ کے ذمہ حج کرنا نہیں ہے. آپ کے ذمہ حج کرنا نہیں ہے. اگر آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ بالغ ہو کر حج کر لیا، آپ کے ذمہ دوسرا حج پوری زندگی بھی نہیں ہے. آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیے، اگلے سال رمضان تک آپ کے ذمہ روزہ فرض نہیں ہے. آپ نے زکوٰۃ دے دی، اگلے سال گزرنے تک آپ کے ذمہ زکوٰۃ دینا نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھ لی، اگلی نماز تک آپ کے ذمہ نماز فرض نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تو اپنے اوقات کے ساتھ متعین ہیں، فرائض بھی، سنتیں بھی، واجبات بھی، لیکن ایمان اتنا بڑا فریضہ ہے کہ اس کو ہر لمحہ باقی رکھنا، اس کو ہر لمحہ باقی رکھنا ضروری ہے. دیکھو میری بات یاد رکھو، اعمال جسم کی طرح ہیں، اعمال جسم کی طرح ہیں اور ایمان روح کی طرح ہے. اعمال جسم کی طرح ہیں اور ایمان روح کی طرح ہے. اعضاء اپنی ضرورت کے اعتبار سے حرکت کریں گے، اعضاء اپنی ضرورت کے اعتبار سے حرکت کریں گے. اگر ضرورت نہیں ہے اس وقت تو عضو حرکت نہیں کرے گا. کہیں جانے کا تقاضا ہے تو پیر اٹھیں گے، ورنہ آدمی بیٹھا ہوا ہے. بولنے کا تقاضا ہے تو زبان حرکت کرے گی، ورنہ زبان ساکت ہے. اعضاء اپنے تقاضے کے اعتبار سے اپنے وقت پر حرکت کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تو اس کی ہر لمحہ ضرورت ہے. تو ایمان جسم میں روح کی طرح سمجھتے تھے. اگر ایمان نہ ہوگا تو پھر اعمال اس طرح سڑیں گے. اگر ایمان نہ ہوا تو اعمال اس طرح سڑیں گے جس طرح بغیر روح کا جسم سڑ جاتا ہے. بغیر روح کا جسم سڑ جاتا ہے. سمجھتے تھے اگر ایمان نہ ہوا تو اعمال ایسے سڑ جائیں گے جیسے بغیر روح کا جسم جو اس کے اعضاء سڑ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ایمان وہ چیز ہے جس کی تجدید کے لیے، اس کو تازہ کرتے رہنے کے لیے مسلسل حکم ہے.
فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ ہمیں سب کو اجتماعی طور پر نیا ہو یا پرانا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ روزانہ میں آیا ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی وحدانیت کو سن رہا یا نہیں سن رہا۔ جس طرح روزانہ تلاوت اور روزانہ ذکر اور روزانہ انفرادی اعمال یہ سب کے سب اللہ کے اوامر ہیں، ان کا پورا کرنا ضروری ہے، اس طرح اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا یا سننا یہ بھی روزانہ اسی طرح ضروری ہے، یہ بھی روزانہ اسی طرح ضروری ہے۔ لیکن اس کا معمول بالکل ختم ہو گیا، اس کا معمول بالکل ختم ہو گیا، اس کا معمول بالکل ختم ہو گیا۔ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہمارے پاس جس میں ہم بالارادہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جمع ہو کر اللہ کی بڑائی کو سنیں۔ حالانکہ مسجد سے باہر پھیلے ہوئے جتنے بھی مادی نقشے ہیں، ان سارے نقشوں کو چھوٹا بنانے اور ان سارے نقشوں کی تردید کے لیے مسجد میں اللہ کی وحدانیت کو سننے پر جمع ہونا تھا، لیکن اس کا معمول اب نہیں ہے۔ رہا ہمارا گشت، وہ جب کبھی طبیعت ہوئی، فرصت ہوئی، ہفتے میں ایک بار یا دو بار، ہفتے کے 2 گشت بتلاتے ہیں، کبھی موقع ہوا، طبیعت ہوئی، دوستوں نے کہا چلو تم بھی گشت میں چلو۔ حالانکہ میں آپ سے یقین کے ساتھ اور قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح روزانہ جسمانی غذا کا لینا ضروری ہے جسم کی قوت کے لیے، اور جسم کے تمام جتنے بھی عناصر سے انسان کے جسم مرکب ہے، ملوہا بھی ہے، چونا بھی ہے، مختلف قسم کی دھاتیں انسان کے خون میں ہیں، ان سارے خون کے اجزاء کو صحیح مقدار پر باقی رکھنے کے لیے جس طرح روزانہ جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری روزانہ ایمان کو تقویت دینا ہے۔ ابھی تک ہمیں نہیں سمجھے کہ روزانہ کی جو محنت ہے یہ روزانہ اپنے ایمان کی تقویت کے لیے ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں تبلیغ کوئی تنظیم ہے جس میں آپ اپنی چاہت، حالات، فرصت کے اعتبار سے حصہ لے لیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ روزانہ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں کی طرف لا کے جوڑنا یہ خود اپنے ایمان کی تقویت کا سبب ہے۔ روزانہ محنت کر کے لوگوں کو مسجد کے باہر کے مادی نقشے سے نکالنا اور دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لانا یہ روزانہ ہر آدمی کے اپنے ایمان کی تقویت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم صبح شام جسمانی غذا لیتے ہیں، ایسے ہمیں صبح شام اس محنت کے ذریعے اپنے ایمان کو تقویت دینی چاہیے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، صحابہ نے عرض کیا کہ کیف نجدد ایماننا، ایمان کو تازہ کیسے کریں، ایمان کو تازہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات عالی سے ہونا، اللہ کے غیر سے نہ ہونا، اسے کثرت سے بیان کیا کرو، اسے کثرت سے بیان کیا کرو۔ میں کچھ بہم بات عرض کر رہا، ہم صرف یہ سمجھے کہ لا الہ الا اللہ کی انفرادی، لا الہ الا اللہ کے لفظ کا انفرادی ذکر اس کی کثرت سے مراد ہے، حالانکہ اس کی تکثیر سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے ایمان کی تجدید کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کائنات کے اندر مختلف مادی نقشے پھیلے ہوئے ہیں، سرمایہ داریوں کے، حکومتوں کے، تاجروں کے، صنعتوں کے، کارخانوں کے، اس سے ہٹ کر جتنا فلکی نظام ہے اس سب کی تردید کرو
اللہ کے مقابلے میں. یہ ہے ایمان کی تجدید کا سبب. میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو گشت ہیں ان گشتوں کی اہمیت اور ان ملاقاتوں کی اہمیت جب پیدا ہوگی جب یہ سمجھو کہ یہ گشت ایمان کے فریضے کو حاصل کرنے اور ایمان کے فریضے میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. ایمان کے فریضے میں ایمان کی تقویت کے لیے اور ایمان کی تکمیل کے لیے گشت ہے. ابھی تک گشت کرنے والے نہیں سمجھتے کہ ایمان کے فریضے کی تکمیل کے لیے گشت ہے. ابھی تک نہیں سمجھتے ہم کہ ایمان کے فریضے کی تکمیل کے لیے. ارے بھائی میری بات جا کے سننا. بہت ایمان کے فریضے کی تکمیل کے لیے گشت ہے. ایمان کے فریضے کی تکمیل کے لیے گشت ہے. کام کرنے والے ہوں یا کام کرنے والے نہ ہوں, ان سب کے ذہن میں تبلیغ ایک تنظیم اور ایک زمانے کی تحریک سمجھی جاتی ہے. حالانکہ یہ محنت ایمان کی تکمیل اور ایمان کی تقویت کے لیے ہے. صحابہ کے گشت کا موضوع ہی یہی ہے. صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہی یہی ہے. صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہی یہی ہے. ہم کچھ ضروری بات کر رہے. جس طرح ہر ایمان والے کے ذمے لازم اور ضروری ہے, جس طرح ہر ایمان والے کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کمال تک پہنچائے, اسی طرح ہر ایمان والے کے ذمے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اس طریقے محنت پر آئے. یہ کام تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے, بلکہ ہر امتی کے ذمے ہے. ہر امتی کے ذمے ہے کہ وہ, میری بات توجہ سننا, یوں مت سوچا کرو کہ اور بھی تو راستے ہیں, اور بھی تو طریقے ہیں. کیا ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تقویت کا یہ ایک راستہ ہے؟ یہ بات وہ لوگ سوچتے ہیں جو اس کام کو براہ راست صحابہ کی سیرت میں نہیں دیکھتے. ہماری بات بہت جا کر سننی پڑے گی. جو براہ راست اس کام کو صحابہ کی سیرت میں نہیں دیکھتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مخصوص متعین طریقہ نہیں ہے ایمان کی تقویت کے لیے. اور رہا تبلیغی جماعت کا کام, یہ تو تبلیغ والوں کا کام ہے. اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں ایمان کی تقویت کے. اگر صحابہ کی سیرت پر غور نہ کرو گے تو ہر زمانہ نیا طریقہ لائے گا. ہر زمانہ نیا طریقہ لائے گا. اگر صحابہ کی سیرت پر غور نہیں کرو گے تو ہر زمانہ نیا طریقہ لائے گا. اور لوگ اس نئے طریقے کو لے کر پرانے طریقے سے کام کرنے والوں سے جھگڑیں گے. جتنے معترضین ہیں, اعتراض کرنے والے, ان کے اعتراض کا سبب ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کی نظر حال پر ہے, ماضی پر نہیں ہے. ان کی نظر ایک دوسرے پر تو ہے, یہ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, اس پر نظر نہیں کہ صحابہ نے کیا کیا ہے. میری بات ہو جو سننا. جیسے زمانہ گزرتے جائے گا ان کا طریقہ کار زمانے کے اعتبار سے بدلتا جائے گا. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ یہ گشت و ملاقاتیں یہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں, اور ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا کرنا ہر مومن کی ضرورت ہے. ہر مومن کی ضرورت ہے. ایمان کی تکمیل ہر مومن کی ضرورت ہے. ہماری بات توجہ سے سنو. جب امر معروف اور نہی منکر, برائی کو حکم کرنا, برائی سے روکنا, ان دو فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ بدل جائے گا. ان دو فریضوں کی ادائیگی کا طریقہ بدل جائے گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ
یہ دو فریضے کسی بھی طرح سے ادا ہو سکتے ہیں. ہماری بات بہت دھیان سے سننا. حالانکہ گشت اور ملاقاتیں یہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت کو کہتے ہیں. امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت کو کہتے ہیں. گشت اور ملاقاتیں یہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی شکل ہے. اس زمانے میں یہ دونوں فریضے صرف کتابوں کی نظر اور رسالوں کی نظر ہو کر رہ گئے. مزید یہ کہ اخبار جس میں سارا کچھ جھوٹ اور فحش بھرا ہوا ہو اس میں ایک کالم امر معروف کا اور ایک کالم نہی منکر کا بھی لکھ دیا جائے تاکہ جو لوگ اخبار پڑھیں غفلت کے ماحول میں بازاروں میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ یہ کالم بھی پڑھ لیا کریں تاکہ کچھ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ عوامر کیا ہیں نواہی کیا ہیں. میری بات جا کر سنو بہت. یہ دو فریضے امر معروف اور نہی منکر جن کے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی. اس فریضے کی ادائیگی کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ معروفات منکرات کتاب میں لکھ کر چھاپ دیں اور تقسیم کرا دیں کہ لوگوں کو، اور پھر یہ کہیں کہ ہم نے امر معروف کر دیا اور ہم نے منکر سے لوگوں کو روک دیا. نہیں، نہ یہ تحریر کا کام تھا نہ یہ تقریر کا کام تھا، بلکہ امر معروف و نہی منکر ایک تحریک ہے. بلکہ یہ ایک تحریک ہے، وہ یہ کہ نقل و حرکت کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالا جائے اور معروفات کے ماحول میں لایا جائے. منکر کے ماحول سے نکالنا نہی منکر ہے اور معروفات کے ماحول میں لا کر معروفات اور ان سے عمل کا کرا لینا یہ عمل معروف ہے. نہ یہ واعظ تقریر کا کام تھا اور نہ یہ تحریر کا اور قلم کا کام تھا، بلکہ امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت. دیکھو میری بات دھیان سے سننا. امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت یہی ایمان کی تقویت کا سبب ہے. یہی ایمان کی تقویت کا اصل سبب ہے. امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت. امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت بس یہی ایمان کی تقویت کا سبب ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے اسی طرح فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے. تمہارے افضل امت ہونے کے لیے اور خیر امت ہونے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ تم لوگوں کو جا کر بھلائی کا حکم کرو اور ان کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لاؤ. جس طرح کہہ رہا ہوں یہی مطلب ہے. میں عرض کروں گا ابھی کہ امام محدثین ابو ہریرہ نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے. میری بات یاد رکھو. محض افرادی اعمال، ذکر و عبادت، تلاوت، حج اور عمرے، خیر کے کام جسے چاہے کر لو. یہ امت ان ساری عبادات سے کبھی بھی خیر امت نہیں ہو سکتی. یہ امت ان ساری عبادات سے کبھی بھی خیر امت نہیں ہو سکتی جب تک یہ صحابہ کے طریقے پر امر معروف و نہی منکر کے فریضے کو ادا نہ کرے. سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے زیادہ حدیث کے جاننے والے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر خود کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کو شرک و کفر کے ماحول سے کوشش کر کے نکال کے لاتے ہو اور انہیں عمل کے ماحول میں لا کر کسی طرح ان کے دلوں میں اسلام کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہو. بس یہی تمہارے خیر امت ہونے کے لیے شرط ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ. ہم نے عرض کیا کہ گشت ایمان کی تقویت کی عملی محنت کا نام ہے. ہماری بات یاد رکھو. گشت ایمان کی تقویت کی عملی یہاں بیٹھ کے سونا مت بھائی. نہ بہت نقصان میں جاؤ گے. میں بہت اہم بات کر رہا کیونکہ میں یہ سوچ رہا کہ اب کام کے طریقہ کار میں کام کرنے والوں میں یہ بات پیدا ہونے لگی
کہ بھئی یہ کوئی لازم تھوڑی ہے کہ آدمی اسی طرح کام کرے تو ایمان بنے گا، اور بھی راستے ایمان بننے کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے سنتیں چھوڑ کر رواجی طریقے اختیار کر لیے۔ کیا رواجی طریقے اختیار کر لیے، لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر رواجی طریقے اختیار کر لیے، حالانکہ خود جا کر دعوت دینا ہی سنت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ نقل و حرکت اور یہ گشت و ملاقاتیں یہ دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کی عملی محنت ہے۔ یہ دعوت کے فریضے، اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، یہ بات صاف بات ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ علماء کا یہ فرمانا کہ المعروف و نہی عن المنکر، ان دونوں فریضوں کا ادا کرنا ہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذات سے سارے اعمال کرتا ہے، پورے دین پر چلتا ہے، لیکن دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ نہیں کرتا، علماء نے لکھا ہے کہ باوجود اپنی ذات سے سارے اعمال کرنے کے بھی ایمان کامل نہ ہوگا، ایمان کامل نہ ہوگا، باوجود سارے اعمال کرنے کے بھی ایمان کامل نہ ہوگا۔ جب تک دوسروں کو عوامر پر آمادہ نہ کرے اور دوسروں کو خود جا کر منکر کے ماحول سے نہ نکالے، ایمان کامل نہ ہوگا، انفرادی عبادات سے ایمان کامل نہ ہوگا۔ ہم تبلیغ میں اتنا لگتے ہیں جتنے میں ہم دین سیکھ لیں۔ سر بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مدرسہ تھا جس میں لگ کر دین سیکھا تھا، اب اس سے فارغ ہو گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اسکول ہو یا کالج ہو یا مدرسہ ہو یا مکتب ہو، جو ان سے فارغ ہو جاتا ہے وہ پلٹ کے اس میں دوبارہ نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہے یہ ایک نصاب ہے، یہ ایک کورس ہے جس کو ہم نے کر لیا، اب مزید اس کی کیا ضرورت ہے؟ سنو غور سے، بات توجہ سے۔ گشت کا موضوع اپنے ایمان کو تقویت دینا ہے، اور اس کی عملی شکل یہی ہے کہ خود چل کر لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو دعوت دے کر ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے مسجد کے ماحول میں لے کر آؤ۔ یہ اس کو علماء نے ایمان کی تکمیل کا سبب کہا ہے، اور ہمیں صحابہ کرام کی سیرت سے یہی ملتا ہے، صحابہ کی سیرت سے یہی ملتا ہے، صحابہ کی سیرت سے یہی ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملاقاتیں کرتے، ہاتھ پکڑتے، خوشامد کرتے، اور یہ کہتے کہ ہمارے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، اور یہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں اس سے زیادتی ہو۔ تمہیں فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ معاذ بن جبل سید العلماء، وہ گشت کرتے لوگوں میں اور کہتے اجلس بنا من ساعتن، ارے آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں تاکہ برابر ایمان لے آویں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل کا یہ عمل ایمان کی تقویت کے لیے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہاں مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں ہاں عمل میں جوڑنا، یہی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ میں اس لیے عرض کی ہے پوری بات کہ ہمیں اس محنت کے لیے وقت فارغ کرنے کی، اس محنت کے لیے وقت فارغ کرنے کا تقاضا ہی جب ہوگا جب ہم اس بات کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کی تقویت کا سبب ہے۔ دیکھو نا، آدمی ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے کہ اسے اپنی جسم کے لیے غذا چاہیے، کھانا چاہیے۔ سارے تاجر، سارے مزدور، سارے
محنت کرنے والے دن بھر کوشش کس لیے کر رہے؟ پیٹ کے لیے. سوچو تو صحیح. جتنے بھی دنیا میں کام ہو رہے ان سارے کاموں کا اصل مقصد پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. بس اسی طرح سمجھ لو کہ یہ محنت اور یہ نقل و حرکت ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر صحابہ کے لیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے, اس ایمان کی تجدید کا طریقہ کیا ہے. صحابہ نے اس حکم کو پورا کیسے کیا, صحابہ نے اس حکم کو پورا کیسے کیا؟ دیکھو نا کتنی آسان بات ہے. بھائی نماز کا حکم ہے تو نماز کیسے پڑھی جائے گی, روزے کا حکم ہے تو روزہ کیسے رکھا جائے گا, حج کا زکات کا حکم ہے تو یہ فریضہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا. ایسے ہی ایمان بھی تو ایک امر ہے اللہ کا, اس امر کو پورا کیسے کیا جائے گا اس پر غور کرنا چاہیے. ہم سارے فرائض پر غور کرتے ہیں کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی اور بغیر صدیق کی نماز کیسی تھی, اور ہماری نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو. آپ کی نماز کیسی تھی؟ جب ہم سارے ہی فرائض کی کیفیت کو اور اس کے فریضے کی ادائیگی کے طریقے کو معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ ایمان کا فریضہ کیسے, ایمان کا فریضہ صحابہ کرام کیسے سیکھا کرتے تھے, اس کی کیا کیفیت تھی, یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے. یہ تو نہیں کہ ایمان خود ہی بڑھتا رہے گا. کسی صحرا کا درخت ہو یا کسی گھر کا پودا ہو, وہ تو پانی دیے بغیر آگے بڑھتا ہی نہیں, لیکن ہم ایمان کے درخت کو پانی نہیں دیتے, ایمان کے درخت کو پانی نہیں دیتے. حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مومن کے دل میں ایمان ترقی کرتا رہتا ہے اس درخت کی طرح جس کی جڑ کو عمدہ اور صاف پانی ملتا رہے. بعض درخت وہ ہوتے ہیں جن کو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے, بعض درخت وہ ہوتے ہیں جن کو صبح شام پانی دینا پڑتا ہے. لیکن اور رہا منافق کا بھی کے اندر بھی گندگی اور پیپ پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ اس کے پھوڑے کو بڑھاتی رہتی ہے. جیسے پھوڑا بڑھتا رہتا ہے اندر کی پیپ سے بڑا ہوتا رہتا ہے, ایسے ہی مومن کے دل میں ایمان صاف ستھری باتوں سے اور صاف ستھری فضا سے اس کے دل کے اندر ایمان درخت کی طرح بڑھتا رہتا ہے, جیسے منافق کا نفاق پھوڑے کی طرح بڑھتا رہتا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمیں پہلے سمجھنا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم کیسے پورا ہو, اللہ پر ایمان لانے کا حکم کیسے پورا ہو, یہ بہت اہم بات ہے. اس کے لیے ہمارے گشت کا موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. یہ حسم عادت ہے, یہ اس لیے ہے تاکہ مسجد سے باہر جتنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سارے مادی نقشوں کا یقین دل سے نکلے, ان سارے مادی نقشوں کا یقین دل سے نکلے. یہ نہیں کہ تم مادی نقشوں میں ہی دعوت پہنچا کر آ جاؤ, نہیں, بلکہ بڑے کا یقین پیدا کرنے کے لیے انہیں بڑے کے گھر میں جمع کرنا پڑے گا. وزیر کی کوٹھی سے وزارت کا تاثر, صدر کی کوٹھی سے صدارت کا تاثر اگر پیدا ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے گھر سے اللہ کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا, اللہ کے گھر سے اللہ کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا. پہلی بات ہے, پہلی صفت کہ ایمان کے سیکھنے اور اس میں کمال پیدا کرنے کا تو یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے کہ لوگوں کو گشتوں کے ذریعے دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جوڑا جائے. پکی بات ہے. ایمان کی تقویت کا تو یہی سبب ہے کہ لوگوں کو گشتوں کے ذریعے دعوت دے کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. یہی ایمان کی تقویت کا اصل سبب ہے.
دوسری بات یہ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسلمان مسجد کے ماحول سے اپنے ایمان میں یوں کمال پیدا کرنے لگے تو پھر اللہ رب العزت رفتہ رفتہ اس کے دلوں سے باہر کے سارے نقشوں کا یقین نکال دیں گے. پھر یہ نقشوں میں لانے والی کامیابیوں کے لیے اس کا تعلق نقشوں سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق مسجد کے عمل سے ہوگا. اور جتنے ہی نقشوں میں ناکامیاں آئیں گی، نقشوں میں ناکامیاں آئیں گی، زلزلوں کی شکل میں، آگ لگنے کی شکل میں، قحط سالیوں کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں، ان ساری شکلوں کا مقابلہ صرف وہ کر سکیں گے جن کا تعلق مسجد سے ہوگا. جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا وہ ان اپنے نظام عالم میں آنے والی ناکامیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اور یاد رکھو، جب یہ مسجد کے ذریعے سے ان آنے والے حوادثات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان آنے والے حوادثات کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میری دوستوں عزیزوں، پھر یہ باہر کی شکلوں کو اصل سمجھ لیں گے. ورنہ دور نبوت میں بھی اور دور خلافت میں بھی عام سے عام آدمی یہ جانتا تھا کہ ہمارے مسئلے کا حل مسجد سے متعلق ہے. اس زمانے میں تو مسجد ہی مسئلہ ہے، اس زمانے میں تو مسجد ہی مسئلہ ہے. اور اس زمانے میں سارے مسائل مسجد سے حل ہوتے تھے. مسلمان نے جب مسجد کو چھوڑ دیا تو مسجد نے بھی مسلمانوں کو چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ ہے، جب مسلمان نے مسجد کو چھوڑ دیا تو مسجد نے بھی مسلمانوں کو چھوڑ دیا. ورنہ عام سے عام آدمی کا یقین یہ تھا کہ وہ کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ مسجد کی طرف ایسے جاتے تھے، کیا بتاؤں، شرم کی بات ہے. جسے اس زمانے کے مسلمان حکام کی طرف بڑھتے ہیں نا، طلب لے کر اور امید لے کر، اس سے کہیں زیادہ امید لے کر لوگ مسیح کی طرف آتے، کیونکہ مسیح کی طرف آنا صرف اللہ کی طرف آنا ہے. اپنے مسئلے کو لے کر مسیح کی طرف قدم اٹھانا صرف اللہ کی طرف قدم اٹھانا ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس آیت کو ہم نے کبھی غور نہ کیا. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدیں اس طرح اللہ کا گھر ہیں کہ اگر تم مسئلے کو لے کر مسجد میں نہ آئے تو تم اللہ کے غیر کو پکارو گے. تم اللہ کے غیر کو، اگر تم اپنے معاملے کو لے کر مسیح کی طرف نہ آئے تو تم کس کو پکارو گے؟ تم اللہ کے غیر کو پکارو گے. کتنا اس زمانے میں مسلمان اللہ کے غیر کو پکار رہا ہے نا، اور جتنی کوشش کر رہا اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو لے کر مسیح کی طرف آیا نہیں. ورنہ دور خلافت میں اور دور نبوت میں یہ بات عام تھی کہ وہ مسئلہ پیش آئے تو سیدھے مسجد لے جاؤ، کیونکہ جو سارے نقشے سے نکل کر مسجد میں اللہ کی بڑائی کو سننے کے لیے آئے روزانہ، وہ کسی مسئلے میں مسجد کو چھوڑ کر کہیں کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو بہت آسان سی بات ہے. جو روزانہ مسجد میں جمع ہو کر اللہ کی وحدانیت کو نہیں سنیں گے، وہ اپنے مسائل کو لے کر حکام کی طرف جانیں گے. وہ یوں سمجھیں گے مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے. کیا سمجھیں گے؟ مسئلہ حالانکہ مسئلہ تو فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. مسئلہ تو فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. مسئلہ تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے. مسئلہ تو صرف اللہ کے قبضے میں ہے. کیسے بے عقل لوگ ہیں اس زمانے کے، وہ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اقتدار اس وقت دیا ہوا ہے. ہائے، جب یہ کہنے کی گنجائش نہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اسے علاج کرا لو.
ایک مشرک کا بھی یقین یہ تھا کہ شفا اللہ کے قبضے میں ہے، ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں۔ ایک مشرک کا بھی یقین یہ تھا کہ شفا اللہ کے قبضے میں، ہم تو ظاہری کوشش کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، غور کرو، اس زمانے کا مسلمان یقین کی صدا سے، امید کی صدا سے گرتے 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 کہاں پہنچا؟ دور صحابہ میں بت مشرکین سے کہا کرتے تھے، دور صحابہ میں بت اپنے پجاریوں سے کہا کرتے تھے۔ میری بات توجہ سننا بہت، دور صحابہ میں بت اپنے پجاریوں سے کہا کرتے تھے کہ اب ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، ہمارا دور ختم ہو گیا ہے۔ دور صحابہ میں بت اپنے پجاریوں سے کہتے تھے، آواز سے کہتے تھے کھل کر کہ ہمارا زمانہ، ہمارا دور ختم ہو گیا، اب تو دور مسجد والوں کا ہے۔ یہ بت کہہ رہا، کون کہہ رہا؟ بت کہہ رہا ہے ہمارا زمانہ ختم، کیوں ہمارے آگے تم جھک رہے ہو، ہماری پوجا کر رہے ہو، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اب زمانہ کن کا ہے؟ اب تو مسجد والوں کی چلے گی، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں تو بت مشرکین سے کہتے تھے کہ اب زمانہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ اس زمانے کے مسلمان بتوں کے پجاریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ زمانہ ان کا ہے، ہمارا زمانہ نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو میں کیا کہہ رہا۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ جب بھی مسلمان جس دور میں بھی اللہ کے غیر سے امید کرے گا، اللہ اسے اپنے غیر کے حوالے کر دیں گے، وہ غیر کوئی بھی ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں بت اپنے پجاریوں سے کہتے تھے ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب تو مسجد آباد کرنے والوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے کہ نہیں، زمانہ بتوں کے پجاریوں کا زمانہ ہے، ہمارا زمانہ کہاں ہے؟ سوچو تو صحیح، خود ہی اپنے آپ کو اپنے منصب سے گرا لیا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ بات عام تھی صحابہ میں، کوئی مسئلہ پیش آئے سیدھے مسجد چلے جاؤ، اللہ سے کہہ دو۔ بارش بند ہو گئی، صحابی نے آ کر مسجد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ داڑھی سے آپ کے بارش کے قطرے بہ رہے تھے۔ مگر اس زمانے کے مسلمان ایسے ہیں، پڑھے لکھے یا عوام، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ تو نبی تھے اس لیے ہو گیا، ہم نبی تو ہے نہیں۔ جی ہاں، نبی کے ساتھ دو چیزیں ہیں، ایک معجزات، ایک برکات۔ نبی کے ساتھ دو چیزیں، ایک معجزات، دوسرے برکات۔ معجزات تو نبی کے ساتھ خاص ہیں، معجزات نبی کے ساتھ خاص ہیں، لیکن برکات نبی کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر، آپ کے دنیا سے جانے پر، آپ کے دنیا سے چلے جانے پر وحی کی برکات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وحی کی برکات دعوت کے ساتھ ہیں۔ امت وحی کی برکات سے آپ کے دنیا سے جانے سے محروم نہیں ہوئی، بلکہ امت وحی کی برکات سے آپ کا والا کام چھوڑ کر محروم ہوگی۔ امت وحی کی برکات سے جو محروم ہوگی وہ آپ کا والا کام چھوڑنے سے ہوگی۔ ہم دیکھیں حدیث میں، صحیح حدیث ہے کہ یہ امت اگر دعوت چھوڑ بیٹھی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ تو آپ کی وفات سے وحی منقطع ہوئی ہے، وحی کی برکات منقطع نہیں ہوئی۔ آپ کی وفات سے کیا منقطع ہوئی؟
وحی منقطع ہوئی لیکن وحی کی برکات منقطع نہیں ہوئی. وحی کی برکات سے مسلمان یہ محروم ہوگا جب یہ دعوت اللہ کو چھوڑ دے گا پھر یہ وحی کی برکات سے محروم کر دیا جائے گا, دعا کی قبولیت سے اور وحی کی برکات سے. میں نے عرض کیا کہ معجزات نبی کے ساتھ خاص ہیں لیکن نصرت, کیونکہ معجزات نبوت کے ثبوت کے لیے ہوتے ہیں. معجزات کس لیے ہوتے ہیں؟ ثبوت نبوت کے لیے. موضوع نبوت نہیں ہے معجزات. موضوع نبوت تو وہ اعمال ہیں جن اعمال پر اللہ رب العزت نبیوں کا اتباع کرنے والوں کی مدد کریں گے. اور اللہ نے نصرت کا وعدہ صرف نبیوں سے نہیں کیا, قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے اسی طرح مدد کا وعدہ کیا جس طرح نبیوں سے مدد کا وعدہ کیا. قرآن میں صاف ہے کہ ہم نبیوں کی مدد کریں گے, ان کا اتباع کرنے والوں کی مدد کریں گے, قیامت تک کریں گے. ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ ایک ایمان والے کی مدد اس زمانے میں 10 صحابہ کے بقدر ہوگی, اور ایک ایمان والے کو عمل پر اجر 50 صحابہ کے بقدر ملے گا. میں نے عرض کیا کہ معجزات یہ بے شک نبی کے ساتھ خاص ہیں لیکن نصرتیں اور برکتیں نبی کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں. یہ ایک مایوسی پیدا ہو گئی مسلمانوں میں کہ ہمارے ساتھ وہ کہاں ہو سکتا ہے جو انبیاء اور صحابہ کے ساتھ ہوا ہے, کیونکہ نہ ہم نبی ہیں نہ صحابی ہیں. اور پھر جو بہت ہی زیادہ عقیدے کے بیچارے کمزور ہیں وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے کرامتیں, ہم تو ولی بھی نہیں ہیں. آخر تم ہو کیا پھر؟ جی ہاں, اس مایوسی نے گراتے یہاں تک پہنچا دیا کہ اگر کسی ولی کرامت ظاہر ہو جاوے تو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو کر ولی کے عمل سے کامیابی لینا چاہتا ہے. اس زمانے میں جتنے لوگ دوسروں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جو اپنے عمل سے پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں, عمل سے پوری طرح مایوس. وہ صاف کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں, ہم تو اس قابل ہیں ہی نہیں. آپ کے اعمال اس قابل ہیں, آپ نیک آدمی ہیں, آپ میرے لیے دعا کر دیں. جی ہاں, لوگ اپنے مسائل کے لیے اللہ کو نہیں تلاش کرتے, اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں. لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو تلاش نہیں کرتے, اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اللہ والا مل جائے جو یہ میرا مسئلہ حل کرا دے اللہ سے کہہ کر. حالانکہ جو خود اللہ کو تلاش نہ کرے مسئلے کے لیے وہ اللہ والے کے ذریعے مسائل کیسے حل کرا لے گا؟ کیونکہ اللہ تعالی جو حالات لاتے ہیں وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لاتے ہیں, نہ کہ یہ کسی پر کوئی حال آئے وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائے اس حال سے نکلنے کے لیے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے. اگلا جمعہ ہو گیا, دھوپ نہ نکلی, بارش ہی بارش. اگلے جمعہ میں پھر صحابی آئے, دروازے پر آ کر آواز دی, عرض کیا گیا رسول اللہ بارش بند کرا دیجئے, کھیتیاں ڈوب گئی ہیں, پانی بھر گیا ہے, راستے بند ہو گئے ہیں. آپ نے دعا فرمائی تو صحابہ کہہ رہے ہم دھوپ میں چل رہے تھے. یعنی ایسا آسان تھا کہ کوئی مسئلہ پیش آوے تو فوراً اس مسئلے کو مسیح کی طرف ایسے لے کے جاؤ جیسے تم عدالتوں میں اور اہل منصب اور ایسے لوگ جو عہدیدار ہوں وہ تم سے وعدہ کر لیں کہ آجاؤ میں تمہارا کام کر دوں گا. جتنی امید سے آدمی قدم اٹھاتا ہے کسی کے وعدے پر, حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں, حالانکہ یہ تو محتاجوں کے وعدے ہیں جن پہ مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے. یہ وعدے تو ان کے ہیں, محتاجوں کے وعدے ہیں جن پہ مسلمان قدم اٹھا لیتا ہے. یہ تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں. حکام تو وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں. حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں.
اللہ والے وہ محتاج ہیں جن سے اللہ راضی ہیں. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. حکام وہ محتاج ہیں جن سے اللہ ناراض ہیں. ہم مسائل کو لے کر ان کی طرف قدم اٹھاتے ہیں. جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہو وہ کبھی بات کی امید نہ کریں کہ اللہ کے دشمنوں کے ذریعے ان کے معاملات درست ہو جائیں گے. جن کا معاملہ اللہ سے بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ براہ راست اللہ سے جنگ کر رہا ہے. جب حالات آتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمنوں سے جا کر اپنے حالات کی شکایت کرتے ہیں. لو جی، اللہ سے بھی لڑ رہے ہیں اور امید کن سے ہے؟ اللہ کے دشمنوں سے امید. سوچو تو صحیح، کن حالات سے امت گزر رہی. پھر بھی اللہ کے غیر سے امید ہے. ادھر اللہ سے لڑائی ہو رہی ہے اور ادھر اللہ سے لڑنے والوں سے اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں. مسلمان اعداء اسلام سے اپنے مسائل کے حل کی امید کیے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادی بنایا صحابہ کو، وہ مسائل کو لے کر مسجد ایسے آتے تھے یقین کے ساتھ کہ مسئلے کا حل یہ صرف یہاں ہے. ابو باہلی قرض سے پریشان مسجد میں آ کر بیٹھے. آپ نے فرمایا ابو ماما اس وقت مسجد میں کیوں؟ اس سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز کا وقت نہیں ہے تو کیوں آئے مسجد میں. یہ تو اس زمانے میں پیدا ہوئی یہ بات کہ بھئی مسجد میں جاؤ تو نماز کے لیے جاؤ. حالانکہ نماز کے لیے تو مسجد میں منافق بھی آ جایا کرتا تھا. مسجد میں نماز کے لیے آنا کوئی کمال کی بات نہیں. مسجد میں اس وقت کیوں ہو؟ اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں مسجد میں کون سی حاجت لے کر آئی. آدمی اپنے گھر میں اپنا گھر سمجھ کر آتا ہے اگرچہ کوئی حاجت نہ ہو. آدمی اپنے گھر میں، جی ہاں، سکون کی جگہ ہے. کیا ہے؟ اپنا گھر سکون کی جگہ ہے. آدمی اپنے گھر آتا ہے، آدمی اپنے گھر آتا ہے سکون کے لیے. ابو بھائی نے عرض کیا کہ قرض اتنا ہے کہ میں اس کے ادا کرنے سے عاجز ہوں. اب اے ابو ماما کیا ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو آسانی سے ادا ہو جائے. اتنا قرضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں دعا کی تعلیم دی کہ دیکھو یہ دعا یاد کر لو. یہ دعا ادھر دیکھو نا میری طرف، یہ دعا یاد کر لو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اس شخص کو، دعا اس کو سکھلائی جو حاجت کو لے کر مسجد میں آیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دعا کی قبولیت کا، اس دعا کے سیکھنے کا اور اس دعا پر قرض کی ادائیگی کا حقدار صرف وہ ہوا جو حاجت کو لے کر مسجد میں آیا. یہ نہیں کہ مسجد سے باہر دعا لکھ کر تقسیم کرا دی جاتی کہ بھائی یہ دعا پڑھ لو. اس دعا کا حقدار، اس کا مستحق اور اس کا اہل وہ بنا جو قرض کی تنگی کو لے کر مسجد آیا. ادھر آگ لگی مدینے میں. دور نہ حضرت، نہ آپ کا دور، نہ ابو بکر کا دور، بلکہ دور فاروقی میں پہاڑ سے آگ نکلی جس نے سارے مدینے کو گھیر لیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے مسجد گئے. آگ لگ گئی. نہ پانی والوں کے پاس گئے نہ کیمیکل والوں کے پاس گئے کہ آگ کو بجھانے کا انتظام کیا جائے. سیدھے مسجد آئے.
اور مسجد میں آ کر دیکھا کہ سن 9 ہجری کے مسلمان تمیم داری وہ نماز پڑھ رہے. فرمایا تمیم جاؤ اس آگ کو جہاں سے نکلی ہے وہاں داخل کر کے آؤ. یہ نہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ تو ایک نئی آفت آئی ہے اور یہ تو بہت بڑی آگ ہے, اس کو تو کوئی ہجرت سے پہلے کا مسلمان ہی سمیٹ سکتا ہے. نہیں, یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسی بھی زمانے کا مسلمان ہو چاہے جیسے پہلے کا یا بعد کا, یا ایسے مسلمان جو اسلام میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت نے تابعی کی دعا پر صحابی کے ہوتے ہوئے اور صحابی کی دعا پر نبی کے ہوتے ہوئے ظاہر کے خلاف کر کے دکھلایا, یہ بتلانے کے لیے کہ کسی کی ذات کے ساتھ ناممکن کا ممکن ہونا لازم نہیں, بلکہ کسی ناممکن کام کا ممکن ہونا عمل کے ساتھ ہے. یہ میں تعارف کرنا چاہتا ہوں, ذات کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ. ذمہ داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری کے مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پرانا قدیم صحابی نہ پکڑا اس کام کے لیے, بلکہ ان سے کہا تمیم جاؤ یہ آگ نکلی ہے اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. فرماتے ہیں ذمہ داری نے عرض کیا یہ تو ایک چنگاری ہے, اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں, مگر یہ کام میں نہیں کروں گا, کسی اور سے کرا لیجیے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں میں کہ لوگ کل کو یہ کہیں کہ تمیم نے یہ کیا ہے, خامخواہ میری شہرت ہوگی اور لوگ مجھے بزرگ سمجھنے لگیں گے. میں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں. یہ کام تو کوئی معمولی کام ہے, کوئی زیادہ اہم کام نہیں ہے, ایک چنگاری ہی تو ہے, یہ اسے پہاڑ میں داخل کرنا کیا مشکل کام ہے, کسی اور سے کرا لیجیے. میں نہیں کرتا, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی بھی کر دے گا. حالانکہ پورے مدینے کو آگ نے گھیر لیا تھا. حضرت فرمایا کہ نہیں میرا حکم ہے. ظاہر بات ہے امیر کا حکم تھا, بات مانی, نکلے. حضرت فرماتے ہیں میں ٹھیک پیچھے چل رہا تھا, ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے اور اس آگ کو ایسا سمیٹ کر گھیر کر لے گئے جیسے چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے. حضرت فرماتے میں پہاڑ کی کھو میں نیچے تک گیا, اندر تک, جہاں سے آگ نکلی تھی تم اس آگ کو وہاں تک داخل کر کے آئے. میں نے عرض کیا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ جو یقین کے سیکھنے کی بنیاد پر مسیح میں جمع ہوتے تھے وہ باہر کی شکلوں میں کامیابیوں کو لانے کے لیے براہ راست مسجد ہی آتے تھے, کیونکہ جب اللہ کی ذات سے ہونا مسجد سے سیکھو گے تو پھر مسائل کے حل کے لیے مسجد آؤ گے, اور اگر اللہ کے غیر سے ہونا مسجد سے باہر سیکھو گے تو اپنے مسائل کو لے کر اللہ کے گھر میں کون آئے گا. سیدھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی ذبح سے کر کے دکھلایا. عمل